السلام علیکم۔ جیکسن اسٹریٹ پر اس وقت خاصی رونق تھی، اور چونکہ رونق تھی اس لیے ہجوم بھی تھا۔ یہ علاقہ چونکہ شہر کے سب سے زیادہ خوبصورت حصے میں واقع تھا، اس لیے وہاں دکانوں کے دام بھی آسمانوں سے باتیں کرتے تھے۔ چھوٹے موٹے بزنس مین تو ادھر کا رخ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ نتیجہ وہی ہوا جو ہونا تھا۔ بڑی بڑی دکانوں کے لیے بڑی اسامیاں ہی سامنے آئی تھیں، اور پھر ان دونوں کا حسن پیرس کے بازاروں کے حسن کو بھی شرمانے لگا۔ کرب و جوار میں چونکہ بنگلے اور کوٹھیاں تھیں، اس لیے جیکسن اسٹریٹ کا یہ بازار جلد ہی مشہور ہو گیا۔ سر شام ہی سے وہاں ہنگامہ شروع ہو جاتا۔ اسکول اور کالج کے بالغ طلبہ ٹیڈی لباس میں سائیکلوں پر لہراتے نظر آنے لگتے۔ ان کی ٹولیاں شوکیس کے سامنے اور سگریٹ کی دکانوں کے آس پاس منڈلاتی تھیں۔ صرف طلباء کی پارٹیوں پر ہی موقوف نہیں، ادیب اور شاعر قسم کے لوگ بھی اس پرفضا مقام سے متاثر تھے۔ ناول کے پلاٹ اور شاعری کی زندہ روحیں تو وہاں قدم قدم پر ملتی تھیں۔ سنجیدہ طبقے کے افراد بھی سینے میں دل رکھتے تھے، اس لیے وہ محض بچوں کو ٹہلانے کی غرض سے ان حصوں میں نکل جاتے۔ ویسے مقصد ان کا بھی وہی خوبصورت شوخ و شنگ لڑکیاں ہی ہوتیں، جو جیکسن اسٹریٹ کی اصل روح تھیں۔ اس حصے میں زیادہ تر غیر ملکی اور ماڈرن طبقے کے لوگ آباد تھے، اس لیے ان کا گھریلو ماحول بھی ماڈرن ہی تھا، اور اس کا اثر اس گھر میں رہنے والی لڑکیوں پر بھی پڑا تھا۔ مرض چونکہ متعدی تھا، اس لیے بڑی تیزی سے پھیلا، اور پھر چھوٹے بڑے کا امتیاز ختم ہوتا چلا گیا۔ عزیز داری کا رشتہ ختم ہو کر دوستی میں بدل گیا، اور اس کے بعد سب آزاد ہو گئے۔ بہرحال جیکسن اسٹریٹ کا وہ حصہ اس وقت بہت مصروف تھا۔ نگاہوں کے ٹکراؤ کا کاروبار روزانہ کی طرح آج بھی گرم تھا، لیکن عمران کو ان ہنگاموں سے بظاہر کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کی نظریں تو بس مراد جیولرز کی دکان پر جمی ہوئی تھیں۔ آنے جانے والے گاہکوں کے ساتھ ساتھ اس نے شوکیس کے اندر سے حامد مراد کو بھی نگاہوں میں لے رکھا تھا۔ مراد جیولرز کی سامنے والی فٹ پاتھ پر بجلی کا پول عمران کے لیے ایک اچھا سہارا تھا۔ وہ اس پول سے ٹیک لگائے کھڑا کسی پیشہ ور عاشق کی طرح ٹانگیں بدل رہا تھا۔ لباس بھی پوزیشن کے اعتبار سے کچھ غلط نہیں کہا جا سکتا تھا۔ صوفوں پر کور کے طور پر استعمال کیے جانے والے موٹے اور کھردرے کپڑے کی پتلون آج کل عام ہو رہی تھی، اس لیے عمران نے بھی اپنے لیے ایک ایسی ہی پتلون کا انتخاب کیا تھا۔ پتلون کی مناسبت سے گہرے سرخ رنگ کی مخمل کی ٹی شرٹ عین ماحول کے تقاضوں کے مطابق تھی۔ گلے میں سکارف بھی تھا۔ پاؤں میں کچھ ویسے ہی جوتے تھے جن کو دیکھ کر ذہن میں فوری طور پر کسی رومن کشتی کا تصور ابھرتا تھا۔ بہرحال وہ جیکسن اسٹریٹ کے ماحول کے عین مطابق تھا۔ جوں جوں شام پھیلتی گئی، ہنگامے بھی بڑھتے گئے۔ عمران نے اس عرصے میں دو ایک بار ادھر ادھر گھوم پھر کر چکر بھی لگائے تھے، لیکن مراد جیولرز کی دکان اور حامد مراد کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دیا تھا۔ اس وقت بھی وہ ایک الیکٹرک پول کو بائیں پاؤں سے پیچھے دھکیلتا ہوا آگے بڑھا تھا، جب ایک چیتے کی مادہ اس سے بڑی زور سے ٹکرائی تھی۔ کم از کم عمران کے ذہن میں اس لڑکی کو دیکھ کر کسی چیتے کی مادہ ہی کا تصور ابھرا تھا۔ لڑکی کا لباس کچھ اتنا ہی عجیب و غریب تھا۔ اس نے چیتے کی کھال سے ملتے جلتے کپڑے کی فراک پہنی ہوئی تھی۔ ٹانگوں پر اسی کپڑے کا علی گڑھ ٹائپ پاجامہ تھا۔ سر پر بھی اسی کپڑے کی کنٹوپ نما ٹوپی نظر آ رہی تھی۔ چہرے پر میک اپ موجود تھا۔ آنکھوں میں لگے ہوئے کاجل کی شوخ لکیریں کھینچ کر کانوں تک پھیلا دی گئی تھیں۔ ہونٹوں پر گہری لپسٹک کا استعمال کیا گیا تھا۔ لڑکی نے الٹے ہاتھ میں لمبی ڈور والا بڑا خوبصورت سا ہینڈ بیگ تھام رکھا تھا۔ ٹکر بالکل اتفاقیہ تھی۔ عمران کی نگاہیں چونکہ مراد جیولرز پر جمی ہوئی تھیں، اس لیے آگے بڑھتے وقت بھی اس کی نظر اس لڑکی پر نہیں پڑی۔ لڑکی بھی صورت شکل سے آدم خور نظر آ رہی تھی، اس لیے ممکن تھا کہ وہ بھی کسی شکار کو تاڑ رہی ہو۔ بہرحال وہ ٹکر کچھ ایسی ہی تھی کہ ایک لمحے کے لیے دونوں چونکے بغیر نہ رہ سکے۔ ویری سوری مس،
عمران نے اخلاقی فریضہ ادا کیا۔ ویسے اس وقت بھی وہ احمق ہی نظر آ رہا تھا، اس کا اپنا چہرہ بھی میک اپ میں تھا۔ یو ایڈیٹ! لڑکی کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے۔ اسٹریٹ بوائے: بات مت بڑھاؤ مس، غلطی تمہاری بھی تھی۔ عمران یک لخت سنجیدہ ہو گیا۔ اس کے چہرے پر اچانک خطرناک بدمعاش والے تاثرات ابھرے تھے۔ سچویشن کا تقاضا بھی یہی تھا، ہونا بھی چاہیے تھا، اس لیے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں عمران اس بازار میں ایسے بہت سے چھوٹے موٹے واقعات دیکھ چکا تھا جب کسی نر نے کسی مادہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے قریب سے گزرتے ہوئے کوہنی کی ٹکر کا سہارا لیا تھا، اور پھر لڑکی کی ایک آواز پر اس کے سینکڑوں ہمدرد ٹوٹ پڑے تھے۔ فی الحال عمران کسی ایسی سچویشن کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے لڑکی کو سخت انداز میں گھورتے ہوئے کہا، تمہیں سامنے دیکھ کر چلنا چاہیے تھا، تم ایک دم جنگلی کی طرح بات کرتا ہے، چپ چاپ چلتی پھرتی نظر آؤ میڈم، ورنہ۔ عمران کے ہاتھ بڑے خطرناک انداز میں جیب میں رینگ گئے، آنکھوں میں بڑی خوفناک چمک ابھر آئی۔ نتیجہ خاطر خواہ ثابت ہوا۔ لڑکی کے ذہن میں جیب میں پڑے ہوئے کسی خنجر کا تصور ابھرا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات پھیل گئے۔ پھر وہ وہاں سے جلدی جلدی قدم اٹھاتی ہوئی آگے نکل گئی، اور عمران نے اطمینان کی ٹھنڈی سانس بھری۔ اس نے دوبارہ مراد جیولرز کی طرف آنکھیں اٹھائیں۔ شو کیس کی دوسری طرف کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا حامد مراد اسے صاف نظر آ رہا تھا۔ عمران نے اس کے چہرے پر زلزلے کی کیفیت دیکھی، پھر کسی فوری خیال کے تحت وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا ادھر لپکا تھا۔ دکان کے اندر داخل ہونے کے بعد وہ سیدھا حامد مراد کی طرف گیا، جو بدستور گھبرایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں بے چینی تھی، اور وہ بیرونی دروازے کی طرف دیکھ کر غصے میں ہونٹ چبا رہا تھا۔ کیا بات ہے مسٹر حامد؟ عمران نے کاؤنٹر پر آگے کی طرف جھکتے ہوئے حامد مراد کو مخاطب کیا۔ لہجہ اصلی ہی تھا، لیکن جس انداز میں وہ کاؤنٹر پر جھکا تھا، اس سے یہی اندازہ لگ رہا تھا جیسے وہ شو کیس میں رکھے ہوئے زیورات کا معائنہ کر رہا ہو۔ آپ کون؟ حامد مراد بے اختیار اچھل پڑا، پھر وہ ایک ہی سانس میں کہتا چلا گیا، کیا آپ نے اسے نہیں دیکھا؟ وہ ترکش کوٹ والا دیسی امریکن۔ اس نے زیورات دیکھتے دیکھتے اچانک مجھ سے لفافے کا تقاضا کیا تھا، اور میں نے آپ کی ہدایت کے مطابق رقم کا لفافہ۔ عمران نے اس سے آگے سننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ تیر کی طرح لپکتا ہوا دکان سے باہر آ گیا۔ لڑکی سے ٹکرانے سے پہلے اس نے بھی اس فرد کو دیکھا تھا جو ترکش کوٹ میں ملبوس تھا۔ بظاہر وہ دیسی ہی تھا، لیکن اس کا انداز امریکنوں جیسا تھا۔ حامد مراد نے دیسی امریکن والی بات غلط نہیں کہی تھی۔ دکان کے باہر آ کر عمران نے جلدی جلدی نظریں گھمانی شروع کر دیں، پھر تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ ہجوم سے ٹکراتا ہوا جیکسن اسٹریٹ کے پورے علاقے میں بوکھلائے ہوئے انداز میں چکراتا رہا، لیکن دیسی امریکن کے علاوہ وہ لڑکی بھی اسے کہیں نظر نہ آئی جو اس سے کچھ دیر پہلے ٹکرائی تھی۔ عمران کو یہ سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ وہ لڑکی بھی ترکش کوٹ والے کی کوئی ساتھی ہی ہوگی۔ عمران کسی نہ کسی طرح ان کی نگاہوں میں آ گیا ہوگا، پھر انہوں نے وہی کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ لڑکی نے عمران سے ٹکرا کر اس کی توجہ حامد مراد جیولرز کی دکان کی طرف سے ہٹائی، اور اتنی دیر میں اس کا دوسرا ساتھی اپنا کام کر گیا۔ عمران کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ ایک بار پھر وہ حامد جیولرز کی دکان کی طرف پلٹ آیا، چہرے پر گہری سنجیدگی مسلط تھی۔ جولیا کے فرشتوں کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ انہیں اچانک بیٹھے بٹھائے جنگل میں پڑاؤ ڈالنے اور شکار کھیلنے کا حکم کیوں ملا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ ایکس2 سے گفتگو کرتے وقت اس نے اس نئے پروگرام کو بھی میجک آئی کے سلسلے کی ایک کڑی سمجھا تھا، لیکن یہ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ فورسٹ ڈویژن کی تیسری چوکی والی عمارت کی تباہی کا ریفرنس مل جانے کے بعد کوئی بچہ بھی یہی نتیجہ اخذ کر لیتا۔ میجک آئی کیا بلا تھی، یہ بات ابھی تک جولیا کے لیے معمہ ہی بنی ہوئی تھی۔ بہرحال ایکس2 کی ہدایت کی روشنی میں اس نے جنگل کے علاقے میں داخل ہو کر اسی مقام کا انتخاب کیا تھا جہاں ڈاکٹر ابراہیم کی لڑکی سائرہ کو قتل کیا گیا تھا۔
شکار کا پروگرام فارسٹ ڈویژن کے افسران نے کیا تھا، اس لیے خیموں کا مخصوص بندوبست بھی۔ تقریباً 100 گز کے رقبے کو صاف کر کے اس کے چاروں طرف خاردار تاروں کے جال بچھا دیے گئے تھے تاکہ درندے خیموں کی حدود تک نہ پہنچ سکیں۔ حفاظت کے طور پر 8 فورسٹر بھی مسلح طور پر وہاں ہر وقت موجود رہتے تھے۔ اب یہ دیگر بات تھی کہ یہ فورسٹر بھی فوج کے بہترین نشانے باز تھے جن کا انتخاب براہ راست ایکسٹو نے کیا تھا، اور پھر انہیں فورسٹروں کی حیثیت سے وہاں تعینات کر دیا گیا۔ خیموں کو روشن کرنے کے لیے گیس لیمپ منگائے گئے تھے۔ خاردار تاروں کی حد بندی کچھ اس طرح کی گئی تھی کہ اس کی نکاسی کے 2 راستے تھے اور ان دونوں راستوں پر مستقل پہرا رہتا تھا۔ ایکسٹو کی ہدایت کے مطابق جولیا اور اس کی ٹیم کے تمام افراد غیر ملکیوں کے میک اپ میں تھے۔ خیموں کی حدود سے باہر نکلتے وقت ان کی گفتگو اور چال ڈھال 100% امریکنوں جیسی ہی ہوتی تھی، ویسے حدود کے اندر رہ کر وہ اردو ہی بولتے تھے۔ خیموں کے ترتیب کچھ اس طرح کی گئی تھی کہ درمیان میں جولیا کا خیمہ تھا، اس کے ساتھ جینی بھی مقیم تھی۔ جولیا کے خیمے کے چاروں طرف 4 دوسرے خیمے تھے جن میں باقی افراد تھے۔ عمران نے اپنے لیے ایک علیحدہ ٹینٹ لگا رکھا تھا جس کے دروازے پر ہر وقت جوزف چوکس نظر آتا رہتا۔ باقی 3 خیموں میں خاور نعمانی، اسد اور ٹیم کے دوسرے افراد تھے۔ ان 5 خیموں سے ہٹ کر ایک بڑا خیمہ بھی تھا جس میں دوسرے ملازموں کے لیے بندوبست کیا گیا تھا۔ اس وقت رات کے 11 بجے تھے۔ جولیا اپنے خیمے میں بیٹھی ایک امریکن رسالے کا مطالعہ کر رہی تھی۔ بظاہر ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے وہ مطالعے میں مصروف ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ اس کا ذہن اس وقت بھی ایکسٹو میں الجھا ہوا تھا، خاص طور پر وہ جینی کے ساتھ لائے جانے کے مسئلے پر غور کر رہی تھی۔ جینی کا تعلق چونکہ دشمنوں کی ٹیم سے تھا، اس لیے اصولی طور پر اسے ٹیم میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کسی وقت بھی وہ اپنے ساتھیوں کو امریکی شکاریوں کی اصلیت سے آگاہ کر سکتی تھی۔ اس کے علاوہ دوسری بات جو جولیا کے لیے سہانے روح تھی وہ عمران کی جینی میں بڑھتی ہوئی دلچسپی تھی۔ جینی کی نگاہوں میں اس نے عمران کے لیے جنسی محبت کو تاڑ لیا تھا، پھر جینی کے ٹائپ کو بھی وہ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ جولیا نے رسالے پر نگاہ اٹھا کر جینی کو دیکھا جو بڑے آرام سے اپنے بستر پر لیٹی کسی سوچ میں مبتلا تھی۔ اس کے جسم پر اس وقت بھی پتلون اور ٹی شرٹ موجود تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے سے سکون ہی کے تاثرات عیاں تھے، لیکن اس کی آنکھیں، ان میں غور و فکر کی جھلکیوں کو جولیا نے خاص طور پر محسوس کیا تھا۔ اچانک عمران خیمے کا پردہ ہٹاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ پاؤں کی آہٹ سن کر جینی بھی چونکی، پھر وہ اس طرح کھل اٹھی جیسے کوئی بڑی دولت اس کے ہاتھ آ گئی ہو۔ وہ تیزی سے اٹھ کر عمران کی طرف لپکی۔ ہیلو عمران، میں اس وقت تمہارے ہی بارے میں سوچ رہی تھی۔ ضرور سوچا کرو۔ عمران جو دوسروں کی طرح امریکی میک اپ میں تھا جینی سے مخاطب ہوا۔ سوچتے رہنے سے معدے کی گرانی کی شکایت کبھی نہیں ہوتی۔ جولیا دل ہی دل میں سلگ اٹھی۔ عمران اور جینی درمیان میں بچھی ہوئی میز کے گرد بیٹھ گئے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ جینی عمران سے مخاطب تھی۔ کیوں نہ ہم اس وقت بھی شکار کے لیے باہر چلیں؟ اچھا خیال ہے، ضرور جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیوں، کیا تم نہیں چلو گے؟ نہیں، جب تک میری شادی نہ ہو جائے میں اس قسم کا کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہو سکتا۔ سمجھ گئی، تم مجھے ٹالنے کی کوشش کر رہے ہو، جینی نے کہا۔ غلط خیال ہے تمہارا، عمران جلدی سے بولا۔ میں نے یہ بات سنجیدگی سے کہی تھی۔ کیا مطلب؟ پتہ نہیں، ویسے میں نے کہیں پڑھا ضرور تھا کہ اگر مرد کنوارا مر جائے تو اس کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ بات کیا بنی؟ اسی کو بنانے کے مسئلے پر غور کر رہا ہوں۔ ویسے جینی ڈیئر، کیا تم اس سلسلے میں میری کوئی مدد نہیں کرو گی؟ سوری، جینی بڑے دل آویز میں انداز میں مسکراتے ہوئے بولی۔ میں تمہیں صرف ایک بے تکلف دوست سمجھ سکتی ہوں۔ شوہر کی حیثیت سے میں نے ابھی تک تمہارے لیے غور نہیں کیا۔ کب کرو گی غور؟ عمران کے چہرے پر کسی پر امید عاشق کی بے چینی کے تاثرات ابھر آئے۔ پلیز جینی، اگر تم اس مسئلے پر غور کرنے کے لیے جلدی کوئی وقت نکال سکو تو میں شکر گزار ہوں گا۔
بناؤ مت عمران، میں تمہارے ٹائپ کو اچھی طرح سمجھ چکی ہوں۔ مر گئے۔ عمران نے طویل سانس لی، پھر چھت کی طرف گورنے لگا۔ جولیا بدستور اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتی رہی۔ اس کے بس میں ہوتا تو شاید وہ اس وقت جینی کو شوٹ کر دینے سے بھی دریغ نہ کرتی، لیکن ایکس 2 نے موجودہ مہم میں بڑی سخت ہدایت دی تھی۔ عمران کے واسطے تو خاص طور سے یہ کہا گیا تھا کہ اس کے معاملات میں کوئی دخل اندازی نہ کرے، دوسری صورت میں جولیا اسی سے الجھ سکتی تھی۔ کافی بناؤں تمہارے لیے؟ جینی نے عمران سے پوچھا۔ اس کے لہجے کے اتار چڑھاؤ سے بھی جنسی خواہشات کا اظہار ہو رہا تھا۔ نہیں، تم صرف مجھ سے بیٹھ کر باتیں کرتی رہو۔ تمہاری باتیں سن کر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آم کے درخت پر کوئی کوئل بیٹھی کوک رہی ہو۔ کاش تمہاری رنگت بھی کوئل جیسی ہوتی۔ شٹ اپ، جینی نے جھلا کر کہا۔ ہیں؟ عمران بدستور سنجیدگی سے بولا۔ تم اسے مذاق سمجھ رہی ہو، لیکن یہ میری دیرینہ خواہش ہے کہ میری وائف کا رنگ کوئل جیسا ہو، سیاہ، ایک دم جیٹ بلیک۔ خوبصورت چمڑی کی عورتیں ویسے بھی خطرے کا الارم ہوتی ہیں۔ جس محلے میں بھی کوئی ایسی لڑکی ہوتی ہے، وہاں رہنے والے افراد کو میں نے بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھرتے دیکھا ہے۔ میں نے کافی کے لیے پوچھا تھا۔ جولیا بنا دے گی، عمران نے کہا، پھر جولیا کی طرف گھوم پڑا۔ پلیز جولیا، کیا تم ہم دونوں کی خواہش کا احترام کرنے کے لیے کافی بنانے کی تکلیف گوارا کرو گی؟ شٹ اپ، جولیا جھلا گئی۔ میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں۔ ارے اس میں ملازمہ ہونے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ ایک کپ تم اپنے لیے بھی بنا لینا۔ پلیز جولی، میرے خیال سے اب تم چلتے پھرتے نظر آؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ جولیا نے رسالہ بند کر کے ایک طرف اچھالتے ہوئے کہا۔ مقصد یہی تھا کہ عمران کم از کم جینی کے پاس سے ہٹ جائے۔ ارے واہ، یہ بھی ایک رہی۔ تمہیں نیند آ رہی ہے تو بستر پر لیٹ کر لمبی تان لو۔ میں کوئی تمہاری آنکھوں میں گھسا بیٹھا ہوں جو تم پلکیں بند نہیں کر سکتیں؟ عمران کا لہجہ چڑھانے والا تھا۔ ممکن تھا کہ جولیا اسے ٹال جاتی، لیکن جینی کی ہنسی اسے بہت گراں گزری تھی۔ پھر ظاہر ہے کہ وہ کسی بفری ہوئی شیرنی ہی کی طرح اپنی جگہ سے اٹھی ہوگی۔ میں بےہودگی پسند نہیں کرتی۔ اس نے عمران کو قہر آلود نگاہوں سے گھورا۔ بالکل بالکل، میں بھی تمہیں اس کا مشورہ کبھی نہیں دوں گا کہ بےہودگی پسند کرو، لیکن ایک منٹ، کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ بےہودگی کسے کہتے ہیں؟ بکو مت، میں اس وقت سنجیدہ ہوں۔ کافی کے بارے میں تم نے کیا سوچا؟ عمران نے ڈھیٹھ بن کر پوچھا۔ جینی بدستور ان کی نوک جھونک سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ کیوں؟ کیا تمہاری آم کے پیڑ والی کوئل مر گئی ہے جو مجھ سے کافی کی فرمائش کر رہے ہو؟ جولیا نے غصیلی آواز میں کہا۔ ارے ارے جینی بیچاری نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم اسے کوئل کہہ رہی ہو؟ وٹ؟ جینی کی ہنسی کو یک لخت بریک لگ گیا۔ اس نے جولیا کو بگڑے ہوئے تیور سے گھورتے ہوئے پوچھا، تم نے کوئل کسے کہا تھا؟ یہ بھی کوئی دریافت کرنے کی بات ہے، عمران نے جلدی سے جواب دیا۔ کھلی ہوئی بات تھی، ابھی میں نے تم کو محبت سے کوئل کہا تھا، اس لیے ظاہر ہے کہ مس جولیا کا اشارہ بھی تمہاری طرف ہوا۔ کیوں جولی، میرا اندازہ غلط تو نہیں ہے؟ آخری جملہ عمران نے بڑی معصومیت سے کہا۔ تخاطب اس بار براہ راست جولیا سے تھا۔ جولیا کا پارا چڑھ جانا قدرتی بات تھا، لیکن قبل اس کے کہ وہ کچھ کہتی، جینی آستین چڑھاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تیور خراب ہی تھے۔ تمہیں اپنے ریمارکس کے لیے معذرت کرنی ہوگی مس جولیا۔ کبھی شکل غور سے دیکھی ہے آئینے میں؟ جولیا کی تیوری پر بل آ گئے۔ عمران آنکھیں پھاڑے دونوں کو گھور رہا تھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ ان دونوں کے درمیان ہونے والی تکرار کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کیا؟ جینی کا لہجہ سرد ہو گیا۔ تم نے مجھے گالی دی ہے؟ غلط خیال ہے تمہارا مس جینی، میں اس انداز میں بھی تمہاری ہمت افزائی نہیں کر سکتی، جولیا نے کہا۔ تمہیں معافی مانگنی پڑے گی مس جولیا، پھر کبھی اطمینان سے غور کروں گی، جولیا نے تضحیک آمیز لہجے میں جواب دیا۔ گویا تم بات بڑھانا چاہتی ہو، جینی اچانک جولیا سرد اور خشک لہجے میں بولی۔
خال سے باہر ہونے کی کوشش مت کرو۔ کیا مطلب؟ یہی کہ تم شاید اپنی اوقات بھول رہی ہو۔ اوہ اوہ، میں تمہارا منہ نوچ لوں گی، پچھتاؤ گی جینی، میں تمہارا حلیہ بگاڑ کر رکھ دوں گی۔ گڈ گڈ، عمران تالیاں بجاتے ہوئے بولا، پھر اچانک سنجیدگی سے کہا، جولی ڈیئر، ذرا مجھے قلم اور کاغذ دینا، بڑے خوبصورت ڈائلاگ بول رہی ہو تم دونوں، کسی اسسٹنٹ پکچر میں کام آ سکتے ہیں یہ مکالمے۔ عمران، جولیا عمران کی طرف پلٹ پڑی، تم اپنی زبان بند ہی رکھو، اسی میں خیریت ہے۔ کیوں کیوں؟ عمران نے حیرت سے پلکیں جھپکاتے ہوئے پوچھا، میں نے کیا تمہاری مرغی چرائی ہے جو مجھ پر دھونس جما رہی ہو؟ پھر قریب تھا کہ بات بڑھ جاتی، لیکن ٹھیک اسی وقت باہر کسی پہرے دار نے ہالٹ کا زوردار کاشن دیا، پھر اس کے بعد گولی چلنے کی آواز بھی سنائی دی۔ عمران اچھل کر خیمے سے باہر کی طرف لپکا، جولیا نے بھی اس کی پیروی میں خاصی پھرتی کا مظاہرہ دکھایا، لیکن جینی بدستور اپنی جگہ غصے میں بری کھڑی رہی۔ پہرے دار نے جس فرد کو پکڑ رکھا تھا وہ تنویر کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ فائرنگ کی آواز نے دوسروں کو بھی چونکا دیا تھا، چونکہ ٹیم کے سارے ہی افراد اس وقت تنویر کو گھیرے کھڑے تھے۔ عمران نے فوجیوں اور ملازموں کو ان کی ڈیوٹی پر واپس بھیج دیا، پھر وہ سب اس خیمے میں آ گئے جو صرف میٹنگ کے لیے مخصوص تھا۔ جینی بھی وہاں آ گئی۔ تنویر جس انداز میں یکا یک سامنے آیا تھا، اس نے عمران کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ تنویر کی حالت قابل افسوس حد تک خطرناک تھی۔ اس کے جسم پر نظر آنے والے کپڑے گرد و غبار سے اٹے ہوئے اس طرح تار تار نظر آ رہے تھے جیسے اپنی گمشدگی کے بعد سے اب تک وہ خاردار جھاڑیوں میں لوٹ لگاتا رہا ہو۔ چہرے پر گہرے صدمے کے تاثرات تھے، آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی نظر آ رہی تھی۔ اپنے ساتھیوں کو وہ اس طرح آنکھیں پھاڑے مسلسل دیکھے جا رہا تھا جیسے انہیں پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو، یا پھر انہیں بھی وہ اپنا کوئی دشمن سمجھ بیٹھا ہو۔ ابھی تک تنویر کے لبوں کو جنبش تک نہیں ہوئی تھی۔ پھاٹک کے پہرے دار کا بیان بھی یہی تھا کہ اس نے تنویر کو آتا دیکھ کر کاشن دیا تھا، لیکن اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ پھر فائرنگ کی آواز نے بھی اس کے آگے بڑھتے ہوئے قدموں پر کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی تھی۔ بہرحال عمران کے علاوہ باقی افراد بھی تنویر کو گھور رہے تھے۔ کیوں دوست، تمہارا نام کیا ہے؟ عمران نے تنویر کو مخاطب کیا، لیکن اس وقت اس کا لہجہ امریکنوں جیسا نہیں تھا۔ اس نے اپنی اصل آواز میں تنویر کو مخاطب کیا تھا۔ جواب میں محض ایک ثانیے کے لیے تنویر کے ہونٹ پھڑپھڑائے۔ وہ ہونٹوں کو دانتوں تلے دبا کر وحشیانہ انداز میں کاٹنے لگا۔ نگاہوں کا مرکز عمران ہی تھا۔ عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ تنویر کے ذہن کو کوئی گہرا صدمہ پہنچا ہے، صفدر نے سرگوشی کی۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، عمران نے جواب دیا، لیکن اس کی نگاہیں بدستور تنویر کے چہرے پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ تم اتنے دنوں سے کہاں غائب تھے تنویر ڈیئر؟ یہ نعمانی کی آواز تھی جو تنویر کے برابر کھڑا تھا۔ تنویر نعمانی کی آواز سن کر اس طرح اچھلا تھا جیسے وہی اس کی موجودہ حالت کا ذمہ دار رہا ہو۔ ہم سب تمہاری بازیابی کے لیے یہاں آئے ہیں، نعمانی نے کہا۔ تنویر صرف اسے خونخوار نگاہوں سے گھورتا رہا۔ عمران بڑی سنجیدگی سے کچھ سوچ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر جولیا پر پڑی جو تنویر کی پشت پر موجود تھی۔ جینی بھی اس کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ عمران نے جولیا کو آنکھوں سے کچھ اشارہ کیا، جس کے جواب میں جولیا نے گردن کی جنبش سے اچھا کہا، پھر آگے بڑھ کر تنویر کے قریب آ گئی۔ ہیلو تنویر، میں جولیا ہوں۔ تنویر اس بار بری طرح چونکا۔ پھر عمران نے اس کی آنکھوں میں خون کے ڈورے تیرتے دیکھے تھے۔ اس کے چہرے پر یک لخت درندگی کے تاثرات ابھرے تھے۔ پھر اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، تنویر کسی آدم خور چیتے کی طرح ہوا میں اچھلا تھا۔ جولیا ہذیانی انداز میں چیخ اٹھی، لیکن قبل اس کے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، تنویر اسے ایک ہی جست میں چھاپ بیٹھا تھا، اور اب وہ اسے زمین پر گرائے اس پر چڑھا بیٹھا، اس کی گردن پر اپنی قوت صرف کر رہا تھا۔ عمران لپک کر آگے بڑھا، پھر اس کا بھرپور ہاتھ تنویر کی گردن پر پڑا۔ اسے اپنے ارادے میں مایوسی نہیں ہوئی۔
ضرب چونکہ کاری تھی اس لیے تنویر بلبلا اٹھا۔ پھر نتیجہ ظاہر تھا، جولیا کی گردن پر سے اس کی گرفت بس ایک لمحے کے لیے ڈھیلی پڑی تھی اور عمران نے ٹھیک اسی وقت اسے گریبان سے تھام کر کھینچ لیا۔ پھر اس کا دوسرا ہاتھ تنویر کے بائیں گال پر پڑا تھا۔ رات کے ماحول نے اسے چانٹے کی آواز کو بھی خاصی دور تک پہنچا دیا تھا۔ تنویر تڑپ کر رہ گیا، لیکن اس کے بعد وہ کسی جنگلی بھینسے کی طرح عمران پر ڈگراتا ہوا آگے آ گیا۔ دونوں بری طرح گتھم گتھا ہو گئے، لیکن اس بار بھی تنویر کو منہ کی کھانی پڑی۔ عمران نے زمین پر گرتے ہی اسے پنجوں پر رکھ کر دوسری طرف اچھال دیا تھا۔ پھر اس سے پیشتر کے تنویر اٹھتا، عمران عقاب کی طرح تیزی سے اٹھا اور اس کے بعد وہ تنویر کو زمین پر گرا کر اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا۔ پھر اس کے دونوں ہاتھ مشینی انداز میں چل پڑے۔ وہ اس وقت دیوانوں کی طرح تنویر کے دونوں گالوں پر تھپڑ اور چانٹے لگا رہا تھا۔ تنویر کسی دم توڑتے ہوئے بھینسے کی طرح نیچے سے نکل جانے کے لیے تڑپ رہا تھا، لیکن اسے اپنے ارادے میں کامیابی نہیں ہو سکی۔ وہ قطعی بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ عمران نے اس کے دونوں ہاتھ گھٹنوں کے نیچے دبا کر رکھے تھے، اس لیے بچاؤ کے لیے تنویر کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ سچویشن نے سب ہی کو دم بخود کر دیا تھا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ عمران سے اس جارحانہ اقدام کی وجہ دریافت کرتا۔ جولیا ایک طرف کھڑی اپنے گلے کو سہلا رہی تھی اور جینی، اس کی نگاہیں بدستور تنویر کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں اور وہ کسی گہری سوچ میں غرق تھی۔ تنویر اور عمران کے درمیان ہونے والی کشمکش زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکی۔ تنویر نے جلد ہی ہمت ہار دی، پھر اس کی کھلی ہوئی آنکھیں بھی رفتہ رفتہ بند ہوئی تھیں۔ شاید وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ عمران اس پر سے اٹھ کر علیحدہ ہو گیا، پھر وہ صفدر کی طرف گھوم پڑا۔ اسے اٹھا کر میرے خیمے میں پہنچا دو۔ لہجہ انتہائی سرد اور خوفناک تھا۔ صفدر نے آگے بڑھ کر تنویر کو کندھے پر اٹھا لیا۔ پھر وہ جانے کے لیے گھما ہی تھا کہ عمران نے اسے دوبارہ مخاطب کیا۔ جوزف سے کہنا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی طرف سے غافل نہ ہو۔ اگر یہ ہوش میں آ کر بھاگنے کی کوشش کرے تو جوزف کا برتاؤ بھی اس کے ساتھ وہی ہونا چاہیے جو تم ابھی دیکھ چکے ہو۔ بہتر ہے، صفدر نے مختصراً کہا۔ پھر وہ تنویر کو کندھے پر لادے لادے ٹینٹ سے باہر نکل گیا۔ عمران نے ٹینٹ میں موجود افراد کے چہروں پر نظر دوڑائی، پھر خاموشی سے آگے بڑھ کر وہاں بچھی ہوئی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ دوسروں نے بھی اس کی تقلید کی تھی، لیکن وہ سب ہی خاموش تھے۔ عمران سے ابھی تک کسی نے کوئی استفسار نہیں کیا تھا، کسی کو اتنی ہمت ہی نہیں ہو سکی۔ ٹینٹ میں کچھ دیر تک موت کا سناٹا طاری رہا، پھر عمران کے ہونٹ اسی وقت کھلے تھے جب صفدر بھی واپس آ گیا۔ تنویر کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ مجھے اس کی حرکتوں پر تعجب ہی ہوا ہے، نعمانی بولا۔ جس انداز میں اس نے جولیا پر چھلانگ لگا کر حملہ کیا تھا، اسے ہوش مندانہ نہیں کہا جا سکتا۔ میں بھی نعمانی کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں، اسد نے آہستہ سے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ تنویر نے جولیا پر محض اس لیے حملہ کیا ہو کہ گرینڈ میں اس کی ڈیوٹی کے احکامات اسے جولیا کے ذریعے ملے تھے۔ خاور نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ تمہارا کیا خیال ہے صفدر؟ عمران نے صفدر کو مخاطب کیا۔ میں ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا ہوں۔ میں یہ بات بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ تنویر اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا ہے۔ جولیا بولی۔ ہو سکتا ہے کہ جینی کے گروہ کے افراد نے اس پر وحشیانہ مظالم ڈھائے ہوں۔ تم، جینی غصیلی آواز میں بولی، تم محض بکواس کر رہی ہو۔ شٹ اپ، عمران نے جینی کو گھورتے ہوئے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ آواز میں کچھ ایسی ہی درندگی تھی کہ جینی جھرجھری لے کر رہ گئی۔ جولیا کی رائے زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے، صفدر نے تائید کی۔ ہاں، عمران نے کہنا شروع کیا، میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں۔ میجک آئی والے مجرموں کے لیے تنویر کے ذہن کو پلٹ دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پروفیسر شارک کی موت بھی اسی شعبدے بازی کا نتیجہ ثابت ہوئی تھی۔ پھر اب آپ کا کیا خیال ہے؟ اسد نے پوچھا۔ تم لوگوں نے تنویر کی ایک خاص حرکت کو نظر انداز کر دیا۔ عمران اسد کی بات کو ٹالتا ہوا بولا۔
میرے علاوہ صفدر اور نعمانی نے بھی اسے مخاطب کیا تھا، لیکن اس نے صرف جولیا ہی کو اپنے حملے کا نشانہ کیوں بنایا؟ ممکن ہے اس سلسلے میں خاور کا خیال درست ہو، نعمانی نے کہا۔ نہیں، عمران نے جلدی سے جواب دیا۔ تنویر کی ذہنی حالت اسے اب کسی بھی لڑکی پر حملہ کر دینے کے لیے اکسا سکتی ہے، اور اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو اس کی وجہ صرف جینی ہے۔ جینی نے کچھ کہنا چاہا لیکن صرف ہونٹ چبا کر خاموش ہو گئی۔ اس خیال کی کوئی وجہ ضرور ہوگی، جولیا نے پوچھا۔ ہاں، اسے جینی کی نگرانی کرتے وقت ہی اغوا کیا گیا تھا۔ دوسرے یہ کہ جینی اب اپنے گروہ کے لیے ناکارہ ہو چکی ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ میجک آئی کے سربراہ یا اس کے گروہ کے افراد نے تنویر کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بٹھا دی ہوگی کہ وہ ایک لڑکی ہی کی وجہ سے ان کے مظالم کا شکار ہوا ہے۔ شعوری طور پر تنویر فی الحال بیکار ہے، اس لیے اس کا لاشعور اسے ہر لڑکی سے نفرت کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس سے آخر مجرموں کو کیا فائدہ ہوگا؟ اسد نے دریافت کیا۔ کیوں؟ کیا ہماری توجہ اس طرح اپنے ہی ایک ساتھی کی طرف نہیں بٹی رہے گی؟ اس کے علاوہ مجرم کی سرگرمیاں بھی ہمارے ہی آدمی کے ذریعے جاری رہیں گی۔ تنویر کے بارے میں ہمیں سنجیدگی سے کچھ سوچنا پڑے گا، صفدر نے کہا۔ اسے میں دیکھ لوں گا، عمران گہری سنجیدگی سے بولا۔ فی الحال ہم کو ہر وقت ہوشیار اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ایکس 2 نے جس خیال سے یہاں شکار کا پروگرام بنایا تھا وہ اب ہمارے سامنے ہے۔ میں سمجھا نہیں مسٹر عمران، نعمانی نے پوچھا۔ آنکھوں کے ساتھ ذہن بھی استعمال کیا کرو۔ عمران کا لہجہ سرد تھا۔ تنویر کو پہلے بھی آزاد کیا جا سکتا تھا۔ پھر کیا یہ قطعی نفسیاتی بات نہیں ہے کہ تنویر کے اچانک سامنے آ جانے سے ہماری اصلیت بھی بے نقاب ہو سکتی ہے؟ اوہ، اب میں سمجھ گیا، نعمانی نے جلدی سے کہا۔ ایکس 2 کے قائم کردہ نظریات شاذ و نادر ہی غلط ہوتے ہیں۔ سائرہ کے قاتل اور تنویر کو اغوا کرنے والے یقیناً انہی جنگلات میں کہیں روپوش ہوں گے۔ گڈ، عمران نے نعمانی کو تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے ٹھیک سوچا ہے۔ ٹینٹ میں موجود ہر فرد عمران کو دیکھ رہا تھا، لیکن جینی اس وقت بھی کسی گہری سوچ میں غرق تھی۔ اگلے 24 گھنٹے سب ہی کے لیے چیم گوئیوں میں گزرے تھے۔ گزشتہ رات کے بعد سے عمران اپنے خیمہ میں بند ہو کر رہ گیا تھا۔ تنویر بھی اسی کے خیمے میں موجود تھا، لیکن کسی تیسرے فرد کو اس کی اطلاع نہیں تھی کہ وہ دونوں کس حال میں ہیں۔ صبح کے ناشتے پر عمران کی غیر حاضری کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دی گئی، لیکن دوپہر کے کھانے پر جب وہ نہیں آیا تو ان کے درمیان بے چینی کی لہر پھیل گئی۔ پھر شام کے ناشتے پر بھی وہ اپنے خیمے سے باہر نہیں نکلا۔ اس کے بعد ڈنر بھی اس نے اپنے خیمے میں ہی طلب کیا تھا۔ ٹیم کے دوسرے افراد کی بے چینی حق بجانب تھی۔ وہ سب ہی اس بات پر فکر مند تھے کہ عمران آخر خیمے میں بند ہو کر کیوں رہ گیا ہے۔ تنویر کی آواز بھی خیمے سے باہر نہیں سنائی دی تھی، حالانکہ تنویر اور عمران کے درمیان کسی نہ کسی جھڑپ کا ہونا قدرتی بات تھی۔ اس دوران میں ایک دوسری بات جسے جولیا نے خاص طور پر محسوس کیا تھا، وہ جینی کی ضرورت سے زیادہ سنجیدگی تھی۔ وہ گزشتہ 24 گھنٹوں سے کسی خاص ذہنی الجھن میں مبتلا تھی، اور جولیا کے لیے اس کی یہ خاموشی بڑی معنی خیز ثابت ہو رہی تھی۔ وہ جینی کے دل کے حالات جاننے کے لیے بے چین تھی۔ اسے ایکس 2 پر بھی جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ جب اسے معلوم تھا کہ جینی مجرموں کے گروہ کی ایک اہم شخصیت ہے تو پھر اسے ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ جینی ان سب کے لیے کسی خاص موقع پر مصیبت بھی لا سکتی تھی۔ اس وقت بھی ڈنر سے فارغ ہو کر وہ اسی سوچ میں مبتلا تھی۔ پھر وہ اٹھی اور صفدر کے خیمے میں آ گئی۔ اسد شاید کسی دوسری خیمے میں تھا، اس لیے صفدر تنہا ہی اپنے خیمے میں مل گیا۔ جولیا کو دیکھ کر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کوئی خاص بات؟ اس نے جولیا کے چہرے کے تاثرات کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ کیوں، کیا عمران کی خیمہ نشینی تمہارے لیے کوئی خاص بات نہیں ہے؟ میں بھی اسی مسئلے پر غور کر رہا ہوں، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے عمران کسی کام میں ہی مصروف ہوگا۔ تنویر کے بارے میں بھی ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ اب وہ کس حالت میں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم سوائے سوچنے کے اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ صفدر نے جواب دیا۔
اس بار اس کے لہجے سے بھی مجبوری اور بے بسی کا احساس عیاں تھا۔ کیوں نہ ہم عمران سے ملنے کی کوشش کریں؟ یہی خیال میرے ذہن میں بھی ابھرا تھا، لیکن پھر میں نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا۔ کیوں؟ ایکس 2 کے خیال سے صفدر سنجیدگی سے بولا۔ تنویر کی موجودہ حالت کا ذمہ دار بھی ممکن ہے مجھے سمجھا جائے۔ میں سمجھی نہیں، جولیا نے بدستور حیرت سے سوال کیا۔ تیسری چوکی کی عمارت کی تباہی دراصل میری ہی غفلت کا نتیجہ تھی۔ ایکس 2 نے مجھ سے کہا بھی تھا کہ اگر تنویر کو کچھ ہو گیا تو اس کی تمام ذمہ داری میری ذات سے منسوب کی جائے گی۔ کچھ بھی ہو، لیکن ہمیں عمران سے ضرور ملنا چاہیے۔ تم اکیلے چلی جاؤ۔ ٹھیک ہے۔ جولیا کا انداز فیصلہ کن تھا۔ میں اس سے ملنے کی کوشش کرتی ہوں، تم اتنی دیر تک جینی کے پاس چلے جاؤ۔ ایکس 2 نے اس بات کی بڑی سختی سے ہدایت کی ہے کہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیا جائے۔ جینی کو ساتھ لانے کی وجہ میری سمجھ میں ابھی تک تو آئی نہیں، صفدر نے دبی زبان میں کہا۔ میں اسے پوری ٹیم کے لیے خطرے کی گھنٹی محسوس کر رہا ہوں۔ میں تمہارے خیال سے 100% متفق ہوں، لیکن اس میں بھی ایکس 2 کی کسی نہ کسی مصلحت ہی کا دخل سمجھا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے۔ اچھا، تم ذرا جینی کا خیال رکھنا، جولیا نے کہا۔ پھر وہ خیمے سے باہر نکل گئی۔ صفدر بھی اس کے پیچھے پیچھے نکلا۔ پھر وہ جینی والے خیمے میں چلا گیا۔ جولیا کا رخ عمران کے خیمے کی طرف تھا۔ جوزف اس وقت بھی جینی کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر جمع ہوا نظر آ رہا تھا۔ جولیا کو آتا دیکھ کر اس کے نتنے پھڑپھڑانے لگے۔ پھر وہ تیزی سے اٹھا اور خیمے کے دروازے پر جم کر کھڑا ہو گیا۔ نگاہیں بدستور جولیا پر جمی ہوئی تھیں۔ راستے سے ہٹو جوزف، مجھے عمران سے ایک ضروری کام ہے۔ نہیں مس، تم اندر نہیں جا سکتی، جوزف نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ پھر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ کیوں؟ باس کا حکم ہے کہ کسی کو بھی اندر نہ جانے دیا جائے۔ جولیا کچھ سوچنے لگی، پھر بولی، کیا تم عمران کو بھی میری آمد کے سلسلے میں اطلاع نہیں کر سکو گے؟ سوری مس، باس میری چمڑی ادھیڑ ڈالے گا اگر میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہاں سے ہٹا۔ کیا تنویر بھی اندر ہی ہے؟ ہولی فادر بہتر جانتا ہے، جوزف نے سینے پر سلیب کا نشان بناتے ہوئے جواب دیا۔ باس بڑی گریٹ شخصیت کا مالک ہے، کون جانے اس وقت تک وہ زمین کھود کر تنویر کو کہیں دور نہ لے گیا ہو۔ اس کے لیے کوئی بات ناممکن نہیں ہے۔ کیا کل رات سے تم اسی طرح باہر جمے ہوئے ہو؟ جولیا نے پوچھا۔ یس مس، باس کے حکم پر تو میں تمام زندگی اس کرسی سے چپک کر گزار سکتا ہوں، جوزف نے جواب دیا۔ بہت نمک حلال معلوم ہوتے ہو۔ جوزف کو نمک سے کوئی تعلق نہیں رہا، اسے صرف میدا کا تندور پاٹنے کے لیے شراب چاہیے جو باس دیتا رہتا ہے۔ کیا تم کل رات سے اب تک تنویر یا عمران کی گفتگو کی آواز سنی ہے؟ یہ راز کی بات ہے مس، اس لیے جوزف کی زبان نہیں کھل سکتی۔ گولی مار دو تب بھی نہیں بتاؤں گا۔ کھانا اندر کون لے گیا تھا؟ جولیا نے یکلخت نفسیاتی طریقہ آزمایا، لیکن اس بار بھی اسے مایوسی ہوئی۔ جولیا کے اس سوال پر ایک لمحے کے لیے جوزف کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری تھی، پھر اس کے چہرے پر گمبھیر سنجیدگی مسلط ہو گئی۔ اس نے جولیا کو حقارت بری نظروں سے گورتے ہوئے کہا، تم باس کے پیچھے کیوں پڑی ہو مس؟ کیا دنیا میں باس کے علاوہ تمہیں کوئی اور فرد نہیں ملتا؟ شٹ اپ، جولیا کا موڈ آف ہو گیا۔ تم ایک دم جنگلی ہو، ایڈیٹ۔ چلی جاؤ، جوزف غصے سے کانپنے لگا۔ باس کا خیال ہے جو تمہیں برداشت کر رہا ہوں، ورنہ تم کیا کرتے؟ تمہیں ہولی فادر کا واسطہ مس، دور ہو جاؤ میرے سامنے سے، نہیں تو میرا غصہ دماغ پھٹ جائے گا۔ چلی جاؤ۔ آخری جملہ جوزف نے کچھ اتنے ہی خطرناک اور ڈراؤنے انداز میں کہا تھا کہ جولیا کے جسم میں جھرجھری آ گئی۔ اس نے جوزف کو نفرت بری نظروں سے دیکھا، پھر گھوم کر اپنے خیمے کی طرف بڑھتی چلی گئی، لیکن قبل اس کے کہ وہ اپنے ٹینٹ تک پہنچتی، اس کی دستی گھڑی پر ہلکی ہلکی بنبناہٹ کی آواز ابھرنی شروع ہو گئی۔ جولیا کے تیزی سے اٹھتے ہوئے قدم رک گئے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر جلدی سے صفدر کے خیمے میں چلی گئی، جو اس وقت بھی خالی تھا۔
دوسرے ہی لمحے اس نے اپنی لیڈیز واچ کی چابی کو باہر کھینچ کر 2-3 بار آگے پیچھے گھمایا، جس کے بعد بنبناہٹ کی آواز بھی تیز ہو گئی۔ 1 سیکنڈ بعد ہی وہ اس واچ ٹرانسمیٹر پر X2 سے مخاطب تھی۔ یس سر، میں جولیا اٹینڈ کر رہی ہوں۔ جولیا، کیا تم جانتی ہو کہ میں نے تمہیں اس وقت کیوں کال کی ہے؟ X2 کی آواز ابھری، لہجے میں کرختگی تھی۔ جی نہیں، تم شاید ابھی عمران سے ملنے کے لیے اس خیمے تک گئی تھیں۔ جی ہاں سر، وہ تنویر۔ جولیا، X2 نے درمیان میں ہی اس کی بات کو کاٹتے ہوئے تیزی سے کہا، میرے سوال کا جواب دو کہ تم عمران سے کیوں ملنا چاہتی تھیں؟ تنویر کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے جناب۔ جولیا نے جلدی سے گلا صاف کرتے ہوئے جواب دیا، عمران بھی گزشتہ 24 گھنٹوں سے ہمارے درمیان نہیں آیا۔ پھر تمہاری صحت پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے؟ سر، جولیا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ سٹپٹا کر رہ گئی۔ جولیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اب تم بالکل ناکارہ ہوتی جا رہی ہو۔ کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ عمران کے کسی کام میں بھی مداخلت نہ کی جائے؟ X2 کی آواز آئی، معافی چاہتی ہوں۔ دوسری بات یہ کہ تم نے جینی کو تنہا چھوڑ کر میرے حکم کی خلاف ورزی بھی کی ہے۔ میں نے صفدر کو وہاں بھیج دیا تھا۔ بکو مت، آئندہ سے تم جینی کے سلسلے میں زیادہ محتاط رہو گی۔ اسے 1 سیکنڈ کے لیے بھی علیحدہ رہ کر سوچنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ تم عمران کو غیر ضروری طور پر پریشان نہیں کرو گی، کیا سمجھیں؟ سمجھ گئی جناب۔ کچھ کہنا بھی چاہتی ہو؟ میں آپ کو تنویر کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، مجھے اس کے بارے میں پوری تفصیل مل چکی ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، میں ہر وقت تم سب کی ایک ایک حرکت سے باخبر رہتا ہوں۔ اور کچھ نہیں سر، بس میں یہی کہنا چاہتی تھی۔ جولیا نے جواب دیا، ٹھیک ہے، آئندہ سے میرے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری طرف سے سرد لہجے میں کہا گیا، پھر رابطہ ختم کر دیا گیا۔ جولیا جھلائے ہوئے انداز میں ایک لمحے کھڑی رہی، پھر اچانک اس کے ذہن میں 2 ناموں کی تکرار ہونے لگی، عمران اور X2۔ عمران، X2۔